السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلے کچھ لیکچرز سے ہم جے ایس پی پہ کام کر رہے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم جے ایس پی کے اندر جاوا بینس کا استعمال دیکھیں گے. جاوا بینس ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ جاوا کی کچھ کلاسز کو دی جاتی ہے. کن کلاسز کو دی جاتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے اور اس کا یوز کیا ہے، آج کے لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے. لاسٹ لیکچر میں جب ہم نے جے ایس پی کا ذکر شروع کیا تھا تو ہم نے اس میں کہا تھا کہ جے ایس پی کے ڈائریکٹیوز دیکھے تھے، جے ایس پی کے ہم نے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس دیکھے ہیں. And we have seen that a JSP page is exactly equivalent to a servlet. Every JSP gets translated into a servlet. We have seen that different scripting elements inside a JSP page, they get translated into a corresponding servlet code. Similarly, in the last lecture, we talked about JSP directives. JSP directives are used to give certain information, important information to the server, how to run this servlet, what are the different packages that we need to import, and many more things. So we have seen what are JSP directives. We have also seen what are scriptlets. اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ اس بارے میں بھی بات کی تھی کہ جب آپ جے ایس پی ایک پیج، ہم نے کچھ 4 جے ایس پی کی 5 جے ایس پی کی شاید ایک ایگزامپل بنائی تھی جس میں ہم ایک جے ایس پی سے سیکنڈ جے ایس پی پہ آتے تھے، جس کو ہم نے کنٹرولر جے ایس پی کا نام دیا تھا. اینڈ بیسڈ اپان کہ یوزر نے کیا اپنی چوائس لی ہے، اس نے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ریڈیو بٹن پہ کلک کیا ہے یا جاوا کے ریڈیو بٹن پہ کلک کیا ہے، ہمیں کورسپونڈنگ پیج کو ڈسپلے کر دیتے ہیں، آئیدر ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج کو یا جاوا کے پیج کو. آج ہم جب ہم اپنا سٹارٹ کریں گے تو ہم اسی ایگزامپل کو کچھ آگے لے کے چلیں گے، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے. فار ایگزامپل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری ایگزامپل جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جاوا کے ایک پیج سے ایک جے ایس پی پیج پہ ہم یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس پیج پہ جانا چاہتے ہیں. either we want to go onto the web design and development page or we want to go to the Java page, and based upon that choice we move to our controller JSP redirects us to that particular page. Today we will see how we can connect our database, how we can connect these JSP with the database, and how can we use that database inside this JSP code. So اس میں ہم کریں گے یہ کہ inside our database we'll create a table جس میں we will put the different things، جیسے کہ ہم جو جاوا کی آؤٹ لائن ہے، یہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کورس کی آؤٹ لائن ہے، we will put that outline inside that database. And then when we move to that page، جاوا کے پیج پہ یا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ، we will fetch that outline from the database and we will display it on the JSP. ہم نے اس بات پہ تھوڑے سے ذکر کی اس بارے میں بات کی تھی کہ جے ایس پی پیج پہ یو کین رائٹ اینی جاوا کوڈ. اسکرپلیٹ کے اوپر جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اسکرپلیٹ کے اندر پرسنٹ کا ٹیگ جب آپ اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے اندر یو کین رائٹ اینی جاوا کوڈ. دیٹ جاوا کوڈ گیٹس ٹرانسلیٹڈ انٹو دا جے ایس پی سروس میتھڈ، جو کہ ایونچولی اس کے برابر ہے آپ کے سرولیٹ کے ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ میتھڈ کے برابر ہے. سو واٹ وی کین ڈو از، سنس وی کین رائٹ اینی کائنڈ آف جاوا کوڈ ان اسکرپلیٹ، what we can simply do is we can open up a connection with the database, we can fetch the data from the database, and then we can use HTML to display that data. And inside JSP page we can we can mix HTML, that is our presentation, with the Java code جو کہ processing کے کام آ رہا ہے. So let's see کہ جب ہم ایک پیج پہ موو کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کی آؤٹ لائن کو ڈیٹا بیس سے کیسے لا کے فیچ کر کے ہم دکھا سکتے ہیں. ایگزامپل دکھانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ وہ جو ہماری لاسٹ اپلیکیشن تھی اس کا کچھ فلو تھوڑا سا دیکھ لیں. ہمارے پاس ایک انڈیکس ڈاٹ جے ایس پی پیج تھا. انڈیکس ڈاٹ جے ایس پی پیج سے ہم موو کرتے تھے کنٹرولر ڈاٹ جے ایس پی پیج پہ. یہ موو کیسے کرتے تھے کہ ہم انڈیکس ڈاٹ جے ایس پی پیج پہ ہم ایک آپشن لیتے تھے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی یا جاوا کی. بیسڈ اپون دیٹ آپشن کنٹرولر ڈاٹ جے ایس پی کے اندر ہم ریڈائریکٹ کرتے تھے اپنے آپ کو ویب ڈاٹ جے ایس پی پیج پہ یا جاوا ڈاٹ جے ایس پی پیج پہ. اب اس ایگزامپل میں ہم کریں گے یہ کہ ان دونوں ویب ڈاٹ جے ایس پی پیج پہ اور جاوا ڈاٹ جے ایس پی پیج پہ اپنی کورس آؤٹ لائنس بھی دکھائیں گے. تو لاسٹ لیکچر میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ ہمارے پاس ایک پیج تھا جس پہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ اور جاوا کے 2 ریڈیو بٹنس تھے. یہاں پہ اگر ہم جاوا کے ریڈیو بٹن پہ کلک کر کے سبمٹ پریس کرتے ہیں تو ہم ویلکم ٹو جاوا پیج پہ آ جاتے تھے، اور اگر ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کو سلیکٹ کر کے سبمٹ کرتے ہیں تو ویلکم ٹو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ آ جاتے تھے. کوڈ کے اندر ہمارے پاس جو انڈیکس ڈاٹ جے ایس پی تھا اس میں صرف کوڈنگ ہوئی تھی ریڈیو بٹنس کی اور سبمٹ بٹن کی. کنٹرولر ڈاٹ جے ایس پی میں ہماری لاجک تھی جو کہ ہمیں بیسڈ اپون کی یوزر نے کیا چیز سلیکٹ کی ہے
کیا یوزر نے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ سلیکٹ کیا یا یوزر نے جاوا سلیکٹ کیا, اس چوائس کے اوپر بیس کر کے وہ ہمیں اس پیج کی طرف ریڈائریکٹ کر دیتی تھی. سو کنٹرولر کے اندر جو لاجک تھی اس میں ہم سب سے پہلے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے دیکھتے تھے کہ یوزر نے کیا سلیکٹ کیا ہے. جو پیج یوزر نے سلیکٹ کیا ہوتا تھا اس کے اوپر ایک اف ایلس کی کنڈیشن لگا کے وی کین ریڈائریکٹ آر رسپانس کو ہم ریڈائریکٹ کر دیتے تھے ویب ڈاٹ جی ایس پی یا جاوا ڈاٹ جی ایس پی پہ. اب جو ہم اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم جو اپنی جاوا ڈاٹ جی ایس پی اور ویب ڈاٹ جی ایس پی ہے اس پہ کورس آؤٹ لائنس بھی دکھائیں گے. اس کی ایک ایگزیکیوشن دیکھ لیں آپ. یہ آپ کے سامنے دوسری ہماری اگزامپل آ رہی ہے. اس میں جب آپ جاوا کی آپشن سلیکٹ کر کے سبمٹ کا بٹن کلک کرتے ہیں تو آپ جاوا کے پیج پہ موو کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ آؤٹ لائن بھی اس کی آ رہی ہے. یہ جو آؤٹ لائن آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے اندر یہ ہارڈ کوڈڈ نہیں ہے, یہ ڈیٹا بیس سے جنریٹڈ آؤٹ لائن ہے, یعنی اس کے اگینسٹ جو ویلوز ہیں وہ ہم نے ڈیٹا بیس میں ڈالی ہوئی ہیں اور ڈیٹا بیس سے ان ویلوز کو ہم پیک کر کے یہاں پہ دکھا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی آؤٹ لائن ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ ہمارے ویب ڈاٹ جی ایس پی اور جاوا ڈاٹ جی ایس پی کے اندر کیا کوڈنگ ہوئی ہے. تو یہ جو بھی آپ نے ہمارے سامنے اگزامپل دیکھی ہے اس میں ہم نے کیا یہ ہوا ہے کہ ڈی بی کے اندر اپنے دو ٹیبلز بنائے ہوئے ہیں. ایک ٹیبل کے اندر ہمارے پاس کورس کا نیم ہے, کورس کی آئی ڈی ہے, اور دوسرے ٹیبل کے اندر اس کورس کی آئی ڈی کی کورسپونڈنگلی کورس کے ٹاپکس اور سیشنز کے نمبر ہیں کہ کون سا سیشن میں ہم کون سا ٹاپک پڑھا رہے ہیں, کیا اسائنمنٹ دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. ڈیٹا بیس کا یہ اسٹرکچر آپ کچھ بھی اسٹرکچر رکھ سکتے ہیں. ڈیٹا بیس کا یہ اسٹرکچر ہم یہاں پہ نہیں دکھا رہے. اب مین ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ اپنی ہماری لاجک کیا ہے. تو لاجک آپ بھی گیس کر سکتے ہیں کیونکہ جے ڈی بی سی سے ریلیٹڈ کام آپ کر چکے ہیں. ہم نے بیسیکلی کیا یہ ہوا ہے یہاں پہ کہ پرسن ٹیگ جہاں پہ ہم نے شروع کیا ہے ویب ڈاٹ جی ایس پی کے اندر اور جاوا ڈاٹ جی ایس پی کے اندر, اس کے اندر وہی سارا جے ڈی بی سی کا کوڈ لکھا ہے جو ہم جے ڈی بی سی کے لیکچرز میں پڑھتے آئے ہیں. سو ہم نے وہاں پہ کیا کیا کہ وی ہیو لوڈیڈ دا ڈرائیور کلاس ڈاٹ فار نیم کر کے, دین وی اوپن اے کنیکشن ود دا ڈیٹا بیس, دین وی کریٹڈ اے prepared statement and then we executed a query. The results of the query are then processed and displayed on the JSP page. اس میں obviously ہم نے HTML کا استعمال کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ ٹیبل کی فارم میں آ رہے ہیں, تو HTML ٹیبل یوز ہوا ہے. یہ ساری کی ساری جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے, جو بھی جاوا کا کوڈ ہوتا ہے JSP پیج کے اندر, یہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک سرولیٹ میں چلا جاتا ہے. یہ سرولیٹ یہ کوڈ جو ہے اٹ رنس آن دا سرور پہ رن ہوتا ہے اینڈ ریزلٹنٹ آؤٹ پٹ از سینٹ بیک ٹو دا کلائنٹ. سو کلائنٹ کو جو چیز ملتی ہے دیٹ از ناٹ اے جاوا کوڈ, دیٹ از این HTML and your browser knows how to display that HTML. So if you want to see کہ ہمیں کیا چیز ریسیو ہو رہی ہے, just right click on the web.jsp اور java.jsp page جب آپ کو براؤزر میں نظر آ رہا ہو, and you'll see that it's just HTML, no Java code, because the Java code gets executed at the server and what you get in return is a simple HTML. تو اب اس کوڈ کو میں چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہو جائے. تو آپ کے سامنے ہم نے جو پیج کھولا ہے وہ اپنی اپلیکیشن کا انڈیکس ڈاٹ جی ایس پی ہے. اس کا جب اگر آپ کوڈ دیکھیں تو یہ وہی سمپل HTML کوڈ ہے جس میں ہم نے دو ریڈیو بٹنس بنائے ہیں. ایک ریڈیو بٹن کی ویلیو ہے ویب اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, اور دوسرے ریڈیو بٹن کی ویلیو ہے جاوا اینڈ وی ہیو ریٹن جاوا ان فرنٹ آف دیٹ ریڈیو بٹن. ایٹ دا باٹم وی ہیو اے سبمٹ بٹن دیٹ ول سبمٹ دا ڈیٹا ٹو کورسپونڈنگ ایلیمنٹ, کورسپونڈنگ جی ایس پی پیج جو ہم نے ایکشن ایلیمنٹ میں دیا ہوگا. تو فارم کے اندر اگر آپ فارم کے ٹیگ میں دیکھیں ٹاپ پہ, تو فارم کا نیم ہے مائی فارم اور ایکشن ہے کنٹرولر ڈاٹ جی ایس پی, یعنی اس پیج سے جو بھی ڈیٹا سبمٹ ہوگا دیٹ ڈیٹا ول بی سبمٹڈ ٹو کنٹرولر ڈاٹ جی ایس پی, اینڈ ان سائڈ دا کنٹرولر ڈاٹ جی ایس پی وی کین ڈو اینی کائنڈ آف پروسیسنگ آن دیٹ ڈیٹا. So let's take a look at the controller.jsp. Inside the controller.jsp we have received the value of the page parameter. Request.get parameter کو use کرके we have retrieved the value of the page parameter and we have stored that value inside a string known as page name. Then based upon the value that user has selected, we have redirected our response to that particular page. So if user has selected the web.jsp page, we have sent a redirect to the web.jsp, and if the user has selected the Java page, we are sending a redirect to java.jsp page. So what we are doing inside the controller.jsp is just the redirection thing. We are receiving the choice of the user and based on that choice we are redirecting our browser to that particular page.
اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں پیجز میں کوئی چینج نہیں آئی, یہ وہی دونوں پیجز ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ اپنی اپلیکیشن میں بنائے تھے. Now let's take a look at the java.jsp and web.jsp page. I'll ignore the HTML part of this page. At the top, we have used the page directive to import java.sql library. You know that we need to use that java.sql package if we want to connect to database, if we want to use JDBC. So that is why we have imported that library over here. And as we have discussed in the last lecture, in order to import any library, you need to use the page directive. So percent کے بعد ایٹ دا ریٹ کا سائن لگایا ہے, اس کے بعد پیج ورڈ لکھا ہے جس نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ دس از دا پیج ڈائریکٹو. ناؤ یوزنگ دس پیج ڈائریکٹو we have used its attribute import and we have imported the java.sql package. Now in the middle of the page you can see that we have opened up scriptlet, percent tag use kiya and we have opened up a scriptlet. Inside a scriptlet we have written our traditional JDBC code. As a very first step we have loaded the driver using the class.forName method. So we have loaded our driver sun.jdbc.odbc driver. And then we have created a URL جس میں JDBC:ODBC protocol کو indicate کر رہا ہے اور course DSN ہمارے DSN کا نام ہے. Then we have connected with the database using this URL اور اس کے لیے ہم نے driver manager کا get connection method use کیا ہے. Next come the SQL. SQL بنانے کے لیے we have written our query, select session number, topic and assignment from course and session detail. یہ دو tables ہیں جس میں سے ہم select کر رہے ہیں اور دونوں کو join کیا ہوا ہے course ID کے اوپر, اور کورس کا نام جو ہوگا اس کے اکارڈنگلی ہمارے پاس ڈیٹیلز آئیں گی. سو SQL کوئری یہ ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے دو ٹیبلز ہیں, ہم نے جوائنس اس میں یوز کیے ہوئے ہیں. جوائنس آپ کو آتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کو جوائنس نہیں آتے یو کین یوز اے سمپلر ڈیزائن جس میں ایک ٹیبل میں سے آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں. اس کے بعد پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنا پیرامیٹر سیٹ کیا ہے. پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ 1 جاوا. یہاں پہ جاوا ہارڈ کوڈ ہوا ہے اور یہ وہ جاوا اس لیے ہارڈ کوڈ ہوا ہے کہ یہاں پہ java.jsp پیج پہ ہم اور ہم جاوا سے ریلیٹڈ ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ بھی ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے نکال سکتے تھے اگر ہم نے controller.jsp سے ریکویسٹ فارورڈ کی ہوتی. وہاں سے کیونکہ ہم نے اپنے رسپانس کو ریڈائریکٹ کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پہ وہ ریکویسٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. سو یہاں پہ ہم نے ہارڈ کوڈ کیا جو کہ ایک اچھی پروگرامنگ پریکٹس نہیں ہے, لیکن جسٹ ٹو میک تھنگ سمپل ہم نے یہاں پہ یہ ہارڈ کوڈنگ یوز کی ہے. اس کے بعد وی ہیو ایگزیکیوٹیڈ دا query and we have stored the result set in a variable known as rs. So result set rs equals to prepared statement dot execute query and then this traditional while loop which will iterate over all the result set. While rs dot next ہم ایک ایک کر کے ریکارڈس میں آگے جا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ سیشن نمبر نکال لیتے ہیں, ٹاپک نکال لیتے ہیں اور اسائنمنٹ نکال لیتے ہیں ریزلٹ سیٹ میں سے, اور اگر اسائنمنٹ کی ویلیو یا کسی چیز کی ویلیو نل ہے تو اس کو ایک ایمٹی اسٹرنگ سے انیشلائز کر دیتے ہیں. اسائنمنٹ کو ہم نے ایک ایمٹی اسٹرنگ اسائن کر دیا اگر اسائنمنٹ کی ویلیو نل ہے. یہاں پہ ایک بہت انپورٹنٹ آپ چیز دیکھیں کہ ہم نے اف کی بریکٹ کلوز کرنے کے بعد اپنا اسکرپٹلیٹ کلوز کر دیا ہے. اب اسکرپٹلیٹ کلوز کرنے کا مطلب ہے کہ جاوا کا کوڈ یہاں پہ ابھی تک ختم ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ وائل لوپ کی بریکٹ ہماری یہاں پہ نہیں, ہم نے جو وائل لکھا ہوا ہے اس کی بریکٹ ابھی تک بند نہیں ہوئی. اب اس کے اندر ہم نے HTML لکھنی شروع کر دی ہے کیونکہ اب جاوا کا پرسنٹ کا ٹیگ تو کلوز ہو گیا ہے. HTML میں ہم کیا کر رہے ہیں, اگر آپ HTML سے واقف ہیں تو یو کین فگر آؤٹ کہ یہاں پہ ہم ایک ٹیبل کی رو کریٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک سیل کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر سیشن نمبر کی ویلیو لکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور سیل کریٹ کرتے ہیں, اس میں ٹاپک کی ویلیو لکھ دیتے ہیں. ایک اور سیل کریٹ کرتے ہیں, اس میں اسائنمنٹ کی ویلیو لکھ دیتے ہیں. سیشن نمبر, ٹاپک اور اسائنمنٹ یہ تینوں ویلیوز لکھنے کے لیے ہم نے ایکسپریشن ٹیگ یہاں پہ استعمال کیا ہے. ایکسپریشن ٹیگ کو آپ کو پتا ہے جو ویلیو دی جاتی ہے اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے ڈسپلے کر دیتا ہے. اب یہ ہماری ایک رو کریٹ ہوگی. آپ جیسے جیسے ڈیٹا بیس سے ایک رو نکالتے جائیں گے HTML کی بھی ایک نئی رو کریٹ ہوتی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو HTML ہم نے لکھی ہے یہ بار بار چلنی ہے, لوپ میں چلنی ہے, تب تک چلنی ہے جب تک کہ ہمارا ریزلٹ سیٹ چل رہا ہے. سو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے دوبارہ اسکرپٹلیٹ کا ٹیگ اوپن کیا ہے, اپنے وائل کی بریکٹ کلوز کی ہے اور اسکرپٹلیٹ کا ٹیگ بند کر دیا ہے. تو جتنی دفعہ وائل لوپ چلے گی اس کے اندر یہ والی HTML بھی دوبارہ سے چلے گی. ہم چاہتے تو یہاں پہ یہ سارا کام out.println کر کے بھی کر سکتے تھے. اس کیس میں ہمیں یہ اپنی جاوا کی اسٹیٹمنٹس بریک نہ کرنی پڑتی, جیسے ہم نے یہاں پہ if کے بعد پرسنٹ ٹیگ کلوز کر دیا ہے,
HTML لکھنے کے بعد دوبارہ پرسنٹ ٹیگ اوپن کیا ہے اور پھر وائل کلوز کرنے کے بعد پرسنٹ ٹیگ کلوز کیا ہے. سو اگر ہم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن یوز کریں تو ہمیں اپنی جو جاوا کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو بریک نہیں کرنا پڑے گا, بٹ دیٹ از اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیبل رو تو یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے, ٹیبل کہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے؟ ٹیبل کا اینڈ ٹیگ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل باٹم پہ ہم نے دیا ہوا ہے, لیکن یہ اسٹارٹ کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ اسٹارٹ ہم نے کیا تھا جاوا کا کوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ٹاپ کے اوپر. سو ایٹ دا ٹاپ یو کین سی ٹیبل ہم نے ایک اسٹارٹ کیا ہے اور اس کی پہلی رو جو کہ اس کی ہیڈر والی رو ہے اس میں ہم نے سیشن نمبر, ٹاپکس اور اسائنمنٹ کی ہیڈنگ دے دی ہے. ایگزیکٹلی یہی کوڈ ہمارا ویب ڈاٹ جی ایس پی میں ہے, صرف ڈفرنس یہ ہے کہ وہاں پہ ہم جاوا کی بجائے پیرامیٹر کے طور پہ پاس کر رہے ہیں ویب, اور اس کیس میں ویب سے ریلیٹڈ کورس آؤٹ لائن ڈی بی کے ٹیبل سے آئی ہیں. اس کی ایگزیکیوشن دوبارہ ہم دیکھتے ہیں. جاوا کی یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں ریڈیو آپشن کو, سبمٹ کرتے ہیں تو کنٹرولر ہمیں جاوا کے پیج پہ بھیج دے گا, وہاں پہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو کے ہمارے پاس HTML آئی ہے. یہاں پہ ہم اس پیج کا ویو سورس لیتے ہیں. اگر آپ اس پیج کا سورس دیکھیں تو آپ کو کوئی جاوا کا کوڈ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاوا کا کوڈ تو ایگزیکیوٹ ہوا ہے آپ کے ویب سرور پہ, اور اس ویب سرور نے آپ کو HTML جو ہے وہ ریٹرن کی ہے. سو یوزر کے پاس ہمیشہ HTML ہی پہنچتی ہے, لیکن یہ HTML ایز یو کین سی ڈائنامکلی جنریٹ ہوئی ہے. ڈیٹا بیس میں جو کورس آؤٹ لائنس پڑی ہوں گی اس کے اکارڈنگلی یہ HTML جنریٹ ہوگی. تو جو ہم شروع سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہم ڈائنامک کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں, ایسا کانٹینٹ وچ کین چینج اٹ سیلف, وچ کین چینج ود ٹائم, اور ہماری اپلیکیشن کو فرق نہیں پڑ رہا. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سرولیٹ ہمارے پاس نہ ہوتا یا جی ایس پی پیج ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ ڈائنامک کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں ہر دفعہ ایک نیا HTML پیج کوڈ کرنا پڑتا. اب آپ صرف ڈیٹا بیس میں چینج کریں گے اور ایک نئی آؤٹ لائن یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میں چاہتا ہوں گا کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم ڈی بی کا بھی اسٹرکچر دیکھ لیں جو ہم نے اس کے اندر ڈی بی بنائی ہوئی ہے. تو ڈی بی کے اندر ہمارے پاس دو ٹیبلز ہیں, ایک کورس کا ٹیبل ہے, دوسرا سیشن ڈیٹیلز کا ٹیبل ہے. یو کین سی انسائڈ the course table we have a course ID as well as course name. Course ID is our primary key which is used as a foreign key in the session detail table. Course table has a one-to-many relationship with session detail table, and inside the session detail table we have a detail ID, session number, topic and assignment. تو یہ دو ٹیبلز ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں اپنی جاوا کی اس ایپلیکیشن کے اندر. یہ جو آپ نے اگزامپل دیکھی اس میں ہم نے اپنے جی ایس پی کی چیزوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا ہے, اینڈ وی ہیو شون یو اے سبسٹینشیل کوڈ which is connecting with the database and giving you the results back, and you are then displaying it on the web page. تھوڑا سا جو چیز شاید آپ کے لیے نہیں ہو کہ we have broken our Java code, inserted HTML and then ہم نے اس کو Java code کو دوبارہ شروع کر دیا. جتنے اسکرپٹس ہوتے ہیں آپ یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہ ایک اسکرپٹ ہے, بیچ میں HTML کا کوڈ آ گیا, پھر ایک چھوٹا سا اسکرپٹ ہے. یہ اسکرپٹ جب اس جی ایس پی پیج سے ایک سرولیٹ بنے گا تو یہ دونوں اسکرپٹ اکٹھے ہو کے اس ایک میتھڈ کے اندر چلے جائیں گے. سو یہ جب آپ اسکرپٹ شروع کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں, پھر نیکسٹ اسکرپٹ شروع کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں, ایونچولی یہ جاوا کے ایک میتھڈ کے اندر چلے جاتا ہے. تو ویریبلس کا اسکوپ اور باقی ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. صرف ہم کرتے یہ ہیں کہ بیچ میں جو HTML ہے اس کو HTML کی طرح سے لکھنے کے لیے, آرام سے لکھنے کے لیے, آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی اسٹیٹمنٹس سے بچنے کے لیے ہم پرسنٹ کا ٹیگ کلوز کر دیتے ہیں, سیدھی HTML لکھتے ہیں, اینڈ دین دوبارہ جہاں پہ جاوا کی ضرورت پڑتی ہے پرسنٹ کا ٹیگ اوپن کر کے وہاں سے جاوا دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ آپ اس کے کورسپونڈنگ سرولیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی آئی ڈی کے اندر, جو وہ سرولیٹ جنریٹ ہوتا ہے. یو کین ٹیک اے لک ایٹ دیٹ سرولیٹ. If you take a look at that servlet, you will see that the HTML that we have written over here, اس کے لیے سرولیٹ میں آئی ڈی نے جو بھی جاوا کا ٹرانسلیٹر تھا, جی ایس پی کا ٹرانسلیٹر تھا, اس نے کیا کیا, آؤٹ ڈاٹ رائٹ کی اسٹیٹمنٹس یا آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی اسٹیٹمنٹس خود ہی جنریٹ کی ہوئی ہیں. تو آپ جو HTML لکھتے ہیں آپ کا ٹرانسلیٹر کیا کرتا ہے, جی ایس پی ٹرانسلیٹر اس HTML کو پکڑتا ہے, ایک خود سے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی اسٹیٹمنٹ میں بند کر دیتا ہے. تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر HTML لکھ رہا ہوں, جس کی وجہ سے ہم سرولیٹس کی بجائے جی ایس پی میں آگے تھے کہ بھائی پریزنٹیشن کرنی ہے, پریزنٹیشن کے اندر تو HTML بہت زیادہ ہوتی ہے. اب میں آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر سے جب HTML لکھنے بیٹھوں گا اٹ ول بی اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو ہم نے کہا تھا کہ جی سرولیٹ جاوا کی پروسیسنگ کے لیے تو بڑا اچھا ہے, HTML لکھنے کے لیے اٹس اے بٹ ٹف. سو وہاں سے ہم جی ایس پی کی طرف شفٹ ہو گئے تھے. یو کین یوز آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن اوور ہیئر, بٹ اس سے بچنے کے لیے وٹ یو کین ڈو از یو کین کلوز یور پرسن ٹیگ. اب جاوا کا کوڈ ختم ہو گیا, رائٹ HTML the way you write HTML, then HTML ختم ہوئی بات, اب دوبارہ جاوا لکھنی ہے تو پرسن ٹیگ آن کر لیں.
اچھا مزے کی بات جو یہ ہے کہ ساری جو آپ بیچ میں HTML لکھیں گے کہ دیٹ ول بی اے پارٹ آف یور جاوا کوڈ. سو اگر لوپ اوپر چلنا شروع ہوئی ہے اور لوپ ابھی بند نہیں ہوئی, بیچ میں HTML ہے, لوپ یہاں آ کے بند ہوئی ہے, تو یہ HTML بھی لوپ کا پارٹ ہے, یہ بھی بار بار چلے گی. وجہ یہ ہے کہ جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو HTML نے کن اسٹیٹمنٹس میں چلا جانا ہے, آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن. تو آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن کی اسٹیٹمنٹ اب کا ہے, وہ میری لوپ کے اندر ہے, میری لوپ کا پارٹ ہے, اس لیے جتنی دفعہ لوپ چلے گی وہ اسٹیٹمنٹس بھی چلیں گی, یہ HTML بھی اتنی دفعہ ہی بار بار چلے گی. تو اس کو ذرا کوڈ کو دیکھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا اس میں ہے. میں نے ڈیٹا بیس وغیرہ والے پارٹ کو دوبارہ ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ وہ ہم کافی اس پہ لیکچرز اپنے لگا چکے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس میں مسئلہ آتا ہے تو یو کین ریفر ٹو آر اولڈر ہینڈ آؤٹس یا اولڈر لیکچرز کو آپ دیکھ لیں. اب یہ سارا کام تو ہم نے کر دیا. اب جناب ڈیٹا بیس کی لاجک آنی تھی, وہ ڈیٹا بیس کی لاجک جو ہے وہ ہم نے پرسنٹ ٹیگ کھولا اور JSP پیج کے اندر پوری لکھ دی. مسئلہ کیا ہوا, یہاں پہ تو HTML یا پریزنٹیشن بہت اسمال سی تھی, بہت چھوٹی سی تھی. تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیج کے اندر HTML کا کوڈ بھی ہے, پیج کے اندر جاوا کا کوڈ بھی ہے, پھر HTML شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی بہت کمپلیکس HTML ہوگی اور سملرلی آپ کی بزنس لاجک بھی کمپلیکس ہوتی چلی جائے گی, تو آپ کے کوڈ کلٹر ہونا شروع ہو جائے گا. بہت زیادہ کوڈ ایک پیج پہ آ رہا ہے, HTML چل رہی ہے, پھر کوڈ آ گیا ہے, پھر HTML چل رہی ہے, پھر کوڈ آ گیا, پتہ چلا ہے کہ جناب 2-3 ہزار لائنیں ایک کوڈ کی آپ نے ایک ہی پیج میں لکھی ہوئی ہیں, جس میں HTML بھی چل رہی ہے, جس میں جاوا بھی چل رہا ہے. وہ یہ سارا پرابلم آپ کو کیوں پیش آ رہا ہے, بیکاز in this way of designing our application we have mixed the presentation logic with the business logic. یہ باقی لاجک کے ساتھ ہم نے ڈیٹا ایکسیس لاجک کے ساتھ اس کو مکس کر دیا. جب پریزنٹیشن لاجک اور ڈیٹا ایکسیس لاجک کی بات ہوتی ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں. پریزنٹیشن لاجک وہ ہے جو کہ چیزوں کو آپ کو دکھا رہی ہے, which is your HTML. HTML بتا رہی ہے کہ بھئی یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کو بولڈ کر کے لکھ دو, ہیڈنگ 1 کی فارم میں لکھ دو, اس کو انڈر لائن کر دو. تو دس از یور پریزنٹیشن لاجک. کلاس ڈاٹ فار نیم بتا رہا ہے کہ بھی ڈیٹا بیس سے کریکٹ کرنا ہے, لیٹس لوڈ دا ڈرائیور. تو یہ آپ کی ڈیٹا ایکسیس لاجک ہے یا بزنس لاجک کا بھی پارٹ ہو سکتی ہے. میں ابھی اس کو انٹر ریلیٹ اکٹھے ہی ٹرم کو یوز کر رہا ہوں, دونوں علیحدہ علیحدہ چیزوں کے طور پہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے کیا سامنے آتی ہیں. تو ہماری بزنس لاجک جو ہے وہ ہماری پریزنٹیشن لاجک کے ساتھ مکس ہو گئی ہے. یہ اچھا ڈیزائن نہیں ہے. اچھا ڈیزائن اس لیے نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی اپلیکیشن جیسے ہم نے یہ بنائی یہاں تک تو یہ چل جائے گا. When it comes to a larger applications, it was very difficult to maintain this code. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ابھی ڈالا ہی ہے DB سے کنیکٹیوٹی کا کوڈ, تو کوڈ ہمارا بڑھ گیا ہے, JSP پیج اتنا زیادہ ہو گیا. اب آپ امیجن کریں کہ بہت ہی کوئی زبردستی سائٹ ہے جس کے اندر بہت زبردست گرافکس استعمال ہوئے ہیں, بہت زبردستی ویری کول HTML has been used inside that website. What would happen? ہوگا یہ کہ HTML کا اتنا زیادہ سارا کوڈ تھا, بیچ میں آپ جاوا کا کوڈ بھی ٹھوس رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ کوڈ ہو گیا. وائی؟ بیکاز وی ہیو مکس ٹو تھنگس ٹوگیدر. تو کرتے یہ ہیں ایسا ایسا جو ڈیزائن کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا لے کے چلوں کہ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں. پریزنٹیشن کی چیزوں کو علیحدہ رکھا جاتا ہے, آپ کی جو ہے باقی پروسیسنگ کی چیزوں کو ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے. کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھیں تو پریزنٹیشن کیا چیز ہے, آپ کا مانیٹر ہے, وہ علیحدہ ایک چیز ہوتی ہے. ان پٹ کے لیے اس کیا چیز ہے, کی بورڈ, علیحدہ چیز بنائی ہوئی ہے. پروسیسنگ کے لیے کیا ہے, آپ کا CPU علیحدہ بنایا ہوا ہے. سو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ایزیئر ٹو مینٹین. LCD میں کوئی چینج آئی ہے تو یہ نہیں کہ کی بورڈ بھی ساتھ ہی خراب ہو گیا ہے یا CPU بھی ساتھ ہی خراب ہو گیا ہے, ایسا نہیں ہوا. صرف آپ نے LCD کو یا مانیٹر کو جا کے ٹھیک کروانا ہے. کی بورڈ میں کوئی چینج آئی ہے تو یہ نہیں کہ آپ اٹھائے اس کو بھی کھول کے بیٹھ گئے, اپنی LCD کو بھی کھول کے بیٹھ گئے, مانیٹر کو کھول کے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ کی بورڈ مانیٹر کے اندر ہی لگا ہوا ہے. سو ہم کرتے یہ ہیں کہ اپنی پریزنٹیشن کو ڈفرینٹ ٹائپ کی لاجکس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ چاہیں گے کہ پریزنٹیشن جو کہ HTML میں آ رہی ہے اور باقی لاجک پروسیسنگ کی جو لاجک ہے جو کہ جاوا بیسڈ ہے, ان دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے. ان دونوں کو علیحدہ کرنے کے لیے اب جو چیز آ رہی ہے وہ ہے جاوا بین. سو ہم کر تو سب کو سکتے ہیں JSP کے اندر اس طرح سے جاوا کی لاجک لکھ کے, بٹ دین اٹس ویری ہارڈ ٹو مینٹین دیٹ کوڈ, اٹس ویری ہارڈ ٹو ایکسٹینڈ دیٹ کوڈ. آپ نے ایک اپلیکیشن بنائی, آپ چلے گئے, جو 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد صاحب آ کے اس کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کریں گے, ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کچھ کر گیا اسی ایک پیج کے اندر. سو وی ٹرائی ٹو سیپریٹ دا بزنس لاجک فرام دا پریزنٹیشن لاجک. So if you think about the issues with the last example, you can see there is too much
cluttered code inside a JSP, which is difficult to understand. A single page is doing everything, which is not a very good approach. It's a bad approach. اب وہ کیا کیا کہہ رہا ہے سنگل پیج؟ اٹ از ڈسپلئنگ کانٹینٹس، یعنی کہ پریزنٹیشن لاجک جو کہ HTML ہے. اٹ از آلسو کنیکٹنگ ود دا ڈیٹا بیس، DB کنیکٹیوٹی لاجک اس میں ہے، کلاس ڈاٹ فار نیم کنیکشن جو ہم نے کیا ہے. اٹس پروسیسنگ دا ریزلٹس وچ کین بی ٹرمڈ ایز اے بزنس لاجک. اور یہ سارے کام ایک ہی پیج میں ہو رہے ہیں. وہی بات ہے کہ ایک ہی مانیٹر کے اندر ہی کی بورڈ ہے، اسی کے اندر ماؤس ہے، اسی میں پروسیسر ہے، ایک ہی آپ کو چیز پکڑا دی ہے شیشے کا ایک ٹکڑا جس میں سب کچھ ہو رہا ہے. چھوٹی فارم میں تو PDF میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو بنانے میں اتنی زیادہ ایشوز ہیں، مینٹین کرنے میں بھی ایسی ایشوز آتے ہیں. سو سافٹ ویئر میں ہم چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. سو واٹس دا وے آف سیپریٹنگ دس پریزنٹیشن لاجک دیٹ از آر HTML from the Java code? The solution is use Java Beans. So what is a Java Bean? A Java Bean is a Java class that can be easily reused and composed together in an application. اب Java Bean بنتی کیسی ہے؟ Any Java class that follows a certain design convention can be termed as a Java Bean component. So ہم نے یہاں پہ کہا کہ Java Bean جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ نے نہ پڑھی ہوئی ہو یا کوئی مطلب کوئی اب نیا کانسیپٹ نہیں انٹروڈیوس ہو رہا. ایک جاوا کی جو اسٹینڈرڈ کلاس ہیں جو آپ پہلے بھی لکھتے آئے ہیں، امپلائی کلاس، اسٹوڈنٹ کلاس، ایڈریس بک کلاس، اس کلاس کو ایک خاص طریقے سے، خاص ڈھنگ سے، ایک اسپیشل وے میں لکھ دیا جائے، دین اٹ کین بی ٹرمڈ ایز اے جاوا بین. وہ سرٹن کنونشنز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ بین کلاس مسٹ ہیو اے زیرو آرگومنٹ کنسٹرکٹر. اس کے پاس ایسا کنسٹرکٹر ضرور ہوگا جو کہ کوئی آرگومنٹ نہیں لیتا. A bean class should not have any public instance variables. یعنی کہ bean class میں کوئی public instance variables نہیں ہونے چاہیے. جو private variables ہوں گے you'll need to access through getters and setters. So bean class must have a zero argument constructor. It should not have any public instance variable and the private variables should be accessed through getters and setters. And a bean class must be serializable. So اگر آپ کی کوئی کلاس یہ 4 باتیں یاد رکھ لیتی ہے، یہ 4 باتوں پہ عمل کرتی ہے، then it can be termed as a Java Bean. Let's take a look at the Java Bean example. We have written a class known as MyBean. So public class MyBean implements serializable. یہ جو چوتھا پوائنٹ تھا کہ it's a serializable class. اس کے اندر we do not have any public instance variable. We have a private variable known as name. So we have a string name which is private. We have a no argument constructor, a constructor that does not accept any argument. یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کوئی اپنا کنسٹرکٹر لکھتے ہیں تو پھر یہ کنسٹرکٹر آپ کو ایکسپلیسٹلی لکھنا پڑے گا کیونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے. ادروائز اگر آپ نے کوئی بھی کنسٹرکٹر نہیں لکھا ہوا then by default the constructor that you get it does not have any arguments. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پرائیویٹ اسٹرنگ نیم تھی وی ہیو گاٹ اے سیٹر فار دیٹ. سو پبلک وائڈ سیٹ نیم، اس کو ایک اسٹرنگ گئی ہوئی ہے اور اس نیم کو وہ ویلو اسائن کرتی ہے. دین وی ہیو اے گیٹر فار دیٹ نیم، پبلک اسٹرنگ گیٹ نیم، اینڈ دین دیر از اے پرنٹ میتھڈ پبلک وائڈ پرنٹ. سو بین کلاس ایز یو کین سی از کنفارمنگ ٹو 4 conventions. Number 1 is it is serializable. Number 2 is it has a constructor which does not accept any arguments. Number 3 is it does not have any public instance variables. And number 4 is that the private values are accessed through getters and setters. ابھی ہم نے جو بینس کے بارے میں بات کی اس میں ہم نے دیکھا کہ جاوا بینس ایک جاوا کی آرڈنری کلاس فائل ہے، لیکن اس کو کچھ خاص کنونشنز کو استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو جاوا بین کہا جاتا ہے. جاوا بین کو یا جاوا کی اس کلاس فائل کو کنونشن سے یا کسی بھی چیز کو کنونشن سے لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا اسٹینڈرڈائز کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو اسٹینڈرڈائز کر لیتے ہیں یا کچھ کنونشن اس پہ اپلائی کر لیتے ہیں تو اس چیز کو آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے. سو جاوا بینس کو ہمارے جو ٹولز ہوتے ہیں یہ مینوپولیٹ کر لیتے ہیں، ویژولی اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ بین کے اندر کیا ہے. سملرلی آپ آگے جا کے دیکھیں گے JSP کے ٹیگز ہیں جس میں ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں لکھتے جو کہ جاوا سے ریزیمبل کرتی ہے لیکن وہ ورک کر رہی ہوتی ہے جاوا کی کلاس فائلز کے ساتھ. تو اگر جاوا کی یہ کلاس فائل کسی اسٹینڈرڈ پہ نہیں لکھی جائیں گی تو کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ہم اس کے اوپر ایک جاوا بین کے اوپر؟ یہ آگے جا کے آپ کو تھوڑا سا بھی سمجھ آئے گا. اب ہم کرتے ہیں کہ ہم جو ہم نے اگزامپل آپ کے سامنے کی تھی جس میں ہم نے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہو کے ڈیٹا ریٹریو کر کے دکھایا ہے، we'll try to do it with Java Beans. یہ سارا کام جو بھی ہم نے اسکرپٹلیٹ کے اندر کیا تھا، پرسنٹ ٹیگ کھولا تھا، ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر کے ڈیٹا لا کے دکھا دیا تھا، اور ہم نے خود ہی کہا تھا کہ جی یہ تو کوئی اچھا کوڈ نہیں ہے. ہم نے پریزنٹیشن کو اپنی جو ہے لاجک اس کے ساتھ، پروسیسنگ لاجک اس کے ساتھ مکس کر دیا ہے.
Now let's try to separate it. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تاکہ پریزنٹیشن علیحدہ ہو جائے اور جاوا کا کوڈ علیحدہ ہو جائے. اب اس میں ہم کریں گے کیا کہ جاوا کے کوڈ کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں جاوا بینس کے اندر. جاوا بینس کے اندر اس کوڈ کو ڈال دیتے ہیں اور HTML کو ہم اپنی JSP پیج کے اندر رہنے دیتے ہیں. تھوڑا سا اب یہاں پہ یہ آپ سوچیں کہ جب ہم جاوا بینس کے اندر یا جاوا کے فائلس کے اندر کوڈ کو لے کے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کا کوڈ ہے. ایک وہ کوڈ ہے جو کہ ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کر رہا ہے, جیسے اسائنمنٹ کیا ہے, کس سیشن کے بارے میں ہے, اس سیشن کے ٹاپکس کیا ہیں. یہ ویسی ہے جیسے ایک نئی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے, آپ نے امپلائی کا ڈیٹا اسٹور کرنا ہے تو نیم, ایڈریس, فون نمبر اگر آپ نے اسٹور کرنے ہیں, آپ ایک کلاس بنا لیتے ہیں, کلاس امپلائی میں نیم, ایڈریس اور فون نمبر آپ نے رکھ لیا. سملرلی ہم نے ایک سیشن سے ریلیٹڈ ڈیٹا اسٹور کرنا ہے تو ہم ایک جاوا کی بین بنا لیں گے جس میں ہم سیشن نمبر رکھ لیں گے, سیشن کے ٹاپکس رکھ لیں گے, اسائنمنٹس وغیرہ رکھ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کا بھی کوڈ ہے. اچھا, اب جہاں سے پہ میں نے بات کی, آپ کو یہ آج کا ٹاپک تھوڑا ہیکٹک ہوتا جا رہا ہوگا سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, لیکن اب ہم ڈیزائن کی طرف موو کر رہے ہیں اور یہ ایسے ایسے چیزیں اتنی ریپیٹ ہوں گی کہ آپ کو سمجھ لگنا شروع ہو ہی جائے گی کہ ڈیٹا بیس کا کوڈ بھی ہم علیحدہ کر دیتے ہیں. جنرلی آپ نے شاید اپنے جب آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی ہوگی تو وہاں پہ شاید یہ بھی سیکھا ہو کہ جو ہمارا ایسا کوڈ ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے, جنرلی اٹس بیٹر آئیڈیا ٹو ہیو سیپریٹ کلاسز فار دیٹ کوڈ. اور جاوا کے اندر ایک پیٹرن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤ, ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ, DAO. تو ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ ایسا کوڈ جو کہ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ہم ایک کلاس میں ڈال دیتے ہیں, ان کا بائی کنوینشن ہم نیم میں ان کلاسز کے نیم کے اینڈ میں ڈاؤ کا ورڈ لگا دیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جاوا کی کلاس بناتے ہیں جو کہ ڈاؤ کا کام کرے گی, یعنی کہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ ہوگی اور ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اٹھا کے ایک کلاس میں بھرے گی جو کہ اس ڈیٹا کو انکیپسولیٹ کرے گی, اور یہ کلاس واپس چلی جائے گی ہمارے JSP پیج پہ جو کہ اس ڈیٹا کو ڈسپلے کر دے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس کوڈ کے اندر ہمارے پاس کون کون سی فائلز ہیں اور وہ کیا کیا کرتی ہیں. سو وی ول کریٹ اے کورس آؤٹ لائن بین. The course outline bean has following attribute. It will have a session number, it will have a topic and it will have an assignment. یہ تین ایٹریبیوٹس ہوں گے کورس آؤٹ لائن بین کے اندر, اور ان تین ایٹریبیوٹس کی جو ویلیو ہے وہ ڈیٹا بیس سے آئے گی. اب ڈیٹا بیس سے ان ویلیوز کو لانے کا کام کرے گی ایک اور کلاس جس کا نام ہے کورس ڈاؤ, کورس ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹ. سو کورس ڈاؤ کی صرف اتنی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو آپ پیرامیٹر کو دیں گے, یہ اس پیرامیٹر کو بیس کرتے ہوئے اپنی کوئری کے تھرو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لے کر آئے گا, اور ڈیٹا بیس سے وہ ڈیٹا لا کے یہ جو کورس آؤٹ لائن بین ہے اس میں بھر کے ہمیں واپس کرتا جائے گا, JSP پیج اس کو ڈسپلے کر دے گا. یہاں پہ یاد رکھیں کہ JSP پیج میں اب ڈیٹا ایکسیس کا کوئی کوڈ نہیں ہوگا. سو ہم اپنے کوڈ کو, پروسیسنگ کو علیحدہ کر رہے ہیں اپنی پریزنٹیشن سے, جس کی وجہ سے مینٹیننس اور لانگ ٹرم جو اس کے اندر انہینسمنٹس ہیں یا اس کی اسکیلیبلٹی ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی. تو اسکرین کے اوپر اس وقت ہم آپ کو پہلے یہ کوڈ دکھاتے ہیں, پھر دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم نے یوز کیسے کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو جو چیز دکھا رہا ہوں دیٹ از کورس آؤٹ لائن بین. یہ ایک بین ہے جس میں کورس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن انکیپسولیٹ ہو جاتی ہے. ڈیٹا بیس میں جو کورس سے ریلیٹڈ ایک دن کے لیے ایک رو جو پڑی ہوئی ہے اس کو ایک بین کے آبجیکٹ سے ہم نے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے. اس بین کو ہم نے ایک پیکج میں رکھا ہے جس کا نام ہے VU, ایک ڈائریکٹری میں یہ ہوگی جس کا نام ہوگا VU. اس کے بعد ہم نے java.io امپورٹ کیا ہے, اینڈ دین پبلک کلاس کورس آؤٹ لائن بین امپلیمنٹس سیریلائزیبل. تو وہ جو بین کی ایک شرط تھی کہ وہ سیریلائزیبل ہو وہ ہم نے پوری کر دی. دین وی ہیو ڈکلیئرڈ 3 پرائیویٹ ویریبلس. نمبر 1 از سیشن نمبر, نمبر 2 از ٹاپک, نمبر 3 از اسائنمنٹ. اس کے بعد ایک نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر بنایا ہے جہاں پہ ان ویریبلس کو ان کی ڈیفالٹ ویلیوز دے دی ہیں. سیشن نمبر کو 0 کر دیا ہے, ٹاپک اور اسائنمنٹ کو ایمٹی اسٹرنگ سے انیشلائز کر دیا ہے. اس کے بعد ان تینوں ویلیوز کے لیے, یعنی سیشن نمبر کے لیے, ٹاپک کے لیے اور اسائنمنٹ کے لیے ہم نے گیٹرز اور سیٹرز لکھے ہیں. یو کین سی کہ ہم نے سیٹ سیشن نمبر کے اندر سیشن کی ویلیو سیٹ کروا رہے ہیں, سیٹ ٹاپک کے اندر ٹاپک کی ویلیو سیٹ کروا رہے ہیں, سیٹ اسائنمنٹ کے اندر اسائنمنٹ کی ویلیو سیٹ کروا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 3 گیٹرز آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم ان سب کی ویلیوز گیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری وہ بین ہے جو کہ کورس آؤٹ لائن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. یاد رہے کہ یہ انٹائر کورس آؤٹ لائن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, بلکہ کورس آؤٹ لائن کی ایک رو کو, ایک پرٹیکولر سیشن کی ڈیٹیل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو ایک کورس آؤٹ لائن میں جتنے سیشنز ہوں گے, 6 سیشنز ہوں گے, 7 سیشنز ہوں گے, 8 سیشنز ہوں گے,
اتنی یہ بین کے آبجیکٹس بنیں گے, بیکاز ایوری آبجیکٹ از ریپرزینٹنگ ون رو which is corresponding to one session. Now let's see کہ course DAO میں کیا ہوتا ہے. Course DAO which stands for course data access object, اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اپنی ڈیٹا بیس سے کنیکشن اسٹیبلش کرتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ کورس DAO کے کنسٹرکٹر کے اندر کیا کیا ہے کہ اسٹیبلش کنیکشن کا میتھڈ کال کر لیا ہے. اسٹیبلش کنیکشن کے میتھڈ کے اندر ہم ڈرائیور لوڈ کر رہے ہیں. ڈرائیور لوڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنا URL بنایا ہے. URL بنانے کے بعد ڈرائیور مینیجر کو یوز کرتے ہوئے کنیکشن آبجیکٹ لیا ہے, اور یہ ہمارا اسٹیبلش کنیکشن کا میتھڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. سو اسٹیبلش کنیکشن کا میتھڈ ڈیٹا بیس سے کنیکشن اسٹیبلش کر دیتا ہے. ونس دا کنیکشن از اسٹیبلش, دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو ریٹریو دا ریزلٹس. اس کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے جو کہ پبلک ارے لسٹ ریٹریو کورس لسٹ کے نام سے ہے. یہ میتھڈ ایک اسٹرنگ لیتا ہے ایز اے پیرامیٹر, اور یہ اسٹرنگ کورس کا نام ہوگی, یعنی کہ اس کو جو کورس کا نام دیں گے اس کے مطابق یہ ہمیں اس کورس کی سیشن کی ڈیٹیلز دے دے گا. میتھڈ کا نام ہے ریٹریو کورس لسٹ, اور جو چیز یہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے وہ ایک ارے لسٹ ہے. ارے لسٹ ہم کیوں ریٹرن کریں, جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک جاوا بین کا آبجیکٹ ہے جو کہ کورس آؤٹ لائن ہے, اور ہمارے کیونکہ ایک کورس آؤٹ لائن کے اندر بہت سارے سیشنز ہوتے ہیں, سیشن 1 ہے, سیشن 2 ہے, سیشن 3 ہے, سیشن 4 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے سیشنز ہوں گے اتنے ہی جاوا بین آبجیکٹس کریٹ ہوئے ہوں گے. ان سارے آبجیکٹس کو ہم نے ایک ارے لسٹ میں رکھیں گے اور اس ارے لسٹ کو اس فنکشن سے ریٹرن کروا دیں گے. اب con ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے تھرو ہم کر یہ رہے ہیں کہ اس SQL کو ہم نے پاس کیا اور ہمارے پاس ایک پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اس کے بعد پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے اپنی اسٹرنگ سیٹ کی ہے جو کہ کورس کا نام ہے. سو اگر یوزر نے جاوا دیا ہوگا تو یہاں جاوا سیٹ ہو جائے گا, یوزر نے ویب دیا ہوگا تو یہاں پہ ویب سیٹ ہو جائے گا. یہ کام کرنے کے بعد ہم نے وائل لوپ لگائی ہے. یہ وہی وائل لوپ ہے جو کہ پہلے لگی ہوئی تھی ہمارے اسکرپلٹ کے اندر. وائل لوپ کی ایک ایٹریشن میں ہم ڈیٹا بیس سے ایک رو نکال لیتے ہیں, اور یہ ڈیٹا بیس سے ہم تب تک روز نکالتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے پاس کورس سے ریلیٹڈ سیشنز کی ڈیٹیل آتی رہے گی. جیسے جیسے ہم نے ایک رو نکالی ہے, جیسے rs.getIn سیشن نمبر کیا ہے, پھر rs.getString ٹاپک کیا ہے, rs.getString اسائنمنٹ کیا ہے, ان تینوں ویلیوز کو ہم نے کورس آؤٹ لائن بین کے حوالے کیا ہے اور اس کو اپنی جو ارے لسٹ تھی کورس لسٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے. یہ آپ کو یاد ہو اگر ہم نے جب ایڈریس بک بنائی تھی تو ایڈریس بک کے اندر ہم کیا کرتے تھے کہ یوزر سے ویلیوز لیتے تھے یا فائل سے ویلیوز پڑھتے تھے, ان ویلیوز پہ بیس کر کے ایک آبجیکٹ کریٹ کر لیتے ہوتے تھے اور اس آبجیکٹ کو ایک ارے لسٹ میں ہم ایڈ کر لیتے تھے. بالکل ایگزیکٹلی یہی کام یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یوزر سے ویلیوز لینے کی بجائے یا فائل سے ویلیوز پڑھنے کی بجائے ہم اس دفعہ ویلیوز پڑھتے ہیں ڈیٹا بیس سے. سو ڈیٹا بیس سے جیسے ہی ایک روز کی ویلیوز ریسیو ہوتی ہیں, ان ویلیوز کو یوز کر کے ہم کورس آؤٹ لائن مین کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں اور اس آبجیکٹ کو اپنی ایک ارے لسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں جس کا نام ہے کورس لسٹ. فنکشن کے اینڈ میں ہم اس کورس لسٹ کو یہاں سے ریٹرن کرا دیتے ہیں. یہ سارا کوڈ جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ٹرائی کیچ کے اندر لکھا گیا ہے. ٹرائی کے اندر ہمارا وہ سارا کوڈ ہے جو کہ ڈیٹا بیس کو ایکسس کر رہا ہے. کیچ کے اندر جو ایکسیپشن ہے فی الحال ہم نے اس کو صرف پرنٹ کرانے پہ اکتفا کیا ہے. اس کے بعد فائنلی بلاک کے اندر ہم نے ایک میتھڈ کال کیا ہے جس کا نام ہے ریلیز ریسورسز. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فائنلی بلاک وہ بلاک ہوتا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کے اندر جو کہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے چاہے کوئی ایکسیپشن آئے یا نہ آئے. تو ریلیز ریسورسز کا میتھڈ ایسا ہے کہ جو کہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوگا. اس میتھڈ کے اندر اگر ہمارا کنیکشن ہمارے پاس ہے یا کنیکشن کا آبجیکٹ نل نہیں ہے تو اس کنیکشن کے آبجیکٹ کو ہم نے کلوز کر دیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈیٹا بیس کے پاس صرف لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز ہوتے ہیں, اور اگر آپ اپنے کنیکشنز ریلیز نہیں کریں گے تو تھوڑی دیر بعد آپ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے. تو کورس ڈاؤ کے اندر ہم کر یہ رہے ہیں, دوبارہ سے میں ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں, ہمارے پاس دو کورسز ہیں, ویب ڈیولپمنٹ کا کورس ہے, جاوا کا کورس ہے. یوزر نے جو بھی ویلیو دی ہوتی ہے اس ویلیو پہ بیس کر کے ہم ڈیٹا بیس میں سے روز نکالتے ہیں, ایٹریٹ کر کے ایک ایک رو نکالتے ہیں, اس رو کی ویلیوز کو ایک آبجیکٹ میں بھرتے ہیں جو کہ کورس آؤٹ لائن بین ٹائپ کا آبجیکٹ ہے, اور اس آبجیکٹ کو ایک ارے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اینڈ میں یہ ہم یہ ارے لسٹ ریٹرن کر دیتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جاوا ڈاٹ جی ایس پی یا ویب ڈاٹ جی ایس پی میں کیا ہے کام ہم نے کیا کیا ہے. اگر آپ جاوا ڈاٹ جی ایس پی پیج کا کوڈ دیکھیں تو پھر وہی میں HTML کا پارٹ تو اس دفعہ اگنور کر رہا ہوں.
لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پرسنٹ ٹیگ جہاں پہ اسکرپٹلیٹ میرا اوپن ہوتا ہے وہاں پہ اب کلاس ڈاٹ فار نیم کنیکشن وغیرہ اور SQL یہ سارا کوڈ اب یہاں سے ختم ہو چکا ہوا ہے. مجھے ڈیٹا بیس سے ویلیوز لانی ہے. ڈیٹا بیس سے ویلیوز یہاں پہ کون لے کر آ رہا ہے؟ کورس ڈاؤ. کورس ڈاؤ کا آبجیکٹ جو ہے یہ ڈیٹا بیس سے ویلیوز لاتا ہے. تو میں نے ایک کورس ڈاؤ کا آبجیکٹ کریٹ کیا ہے. کورس ڈاؤ کے اندر ہم نے ایک میتھڈ دیکھا تھا ریٹریو کورس لسٹ. ریٹریو کورس لسٹ کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جو اس کو آپ پاس کریں گے اسٹرنگ ایز اے پیرامیٹر, چاہے وہ جاوا ہو یا وہ ویب ہو, یہ اس سے ریلیٹڈ پوری کی پوری لسٹ آپ کو لا کے دے دے گا, اس کے سیشنز کی ڈیٹیل لا کے دے دے گا ایک ارے لسٹ کی فارم میں. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ارے لسٹ ڈکلیئر کی ہے جس کا نام ہے کورس لسٹ, اور وہ کورس لسٹ کہاں سے ہمیں مل رہی ہے؟ وہ کورس ڈاؤ کے ریٹریو کورس لسٹ میتھڈ کا ریٹرن آبجیکٹ کے طور پہ ہمیں ریسیو ہو رہی ہے. اب کورس لسٹ والی ارے لسٹ کے اندر سارے سیشنز کی ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے. کریں گے ہم کیا کہ ہم اس کے اوپر لوپ کریں گے, اس کورس لسٹ والی ارے لسٹ پہ ایک ایک کر کے اس میں سے آبجیکٹس نکالیں گے اور ان آبجیکٹس میں سے ویلیوز نکال کے ڈسپلے کروا دیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ارے لسٹ میں سے ویلیوز نکالتے ہیں تو اس کو اس کی اپروپریٹ ڈیٹا ٹائپ میں ہم کاسٹ کرتے ہیں. تو کیونکہ ارے لسٹ کے اندر جو آبجیکٹ ہم نے بھرے ہیں اس میتھڈ کے اندر اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے کورس آؤٹ لائن بین. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کورس لسٹ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک ایک کر کے آبجیکٹ گیٹ کیا ہے اور اس کو ایک جاوا بین نام کے ویریبل میں رکھ دیں گے. اس جاوا بین نام کا جو ویریبل ہم نے بنایا ہے اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے کورس آؤٹ لائن بین. اس کے بعد ہم نے جاوا بین کے تینوں سیٹرز کال کیے, گیٹ سیشن نمبر, گیٹ ٹاپک, گیٹ اسائنمنٹ, جہاں سے ہمیں ویلیوز مل جائیں گی, اور ان ویلیوز کو ہم نے ٹیبل کی رو کے طور پہ پرنٹ کر دیا ہے. نیچے آ کے فور لوپ کا اینڈ آتا ہے. جب تک لوپ چلتی رہے گی ایک نئی بین ہمیں ہر آئٹریشن میں ملے گی, اس آئٹریشن کے اندر اس بین میں سے ویلیوز نکال کے ہم پرنٹ کر دیں گے. اس پیج کے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ٹاپ پہ بھی دیکھیں. ٹاپ کے اوپر دو چیزیں امپورٹ کی ہیں. ایک جاوا ڈاٹ یوٹل امپورٹ کی ہے, وہ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کیوں امپورٹ کی, کیونکہ ہم ارے لسٹ یوز کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے امپورٹ کی ہے وہ VU ڈاٹ اسٹیرک امپورٹ کی ہے. یہ ہم نے کیوں امپورٹ کیا ہے؟ کیونکہ جو کورس آؤٹ لائن بین ہے جب ہم نے بنائی تھی تو ہم نے اس کو ایک پیکج میں رکھا تھا جس کا نام تھا VU. تو اگر ہم نے اس کو یوز کرنا ہے وداؤٹ پیکج نیم یہاں پہ تو ہمیں VU کا پیکج امپورٹ کرنا پڑے گا. تو اپنی بینز وغیرہ ہمیشہ کسی پیکج میں بنائیں. کہ آپ ڈیزائن میں دیکھیں گے کہ ڈیٹا ایکسیس آبجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ ایک پیکج میں پڑے ہوں گے, بین ساری ایک اور پیکج میں پڑی ہوں گی. تو اپنے کانٹینٹس کو ڈفرینٹ پیکجز میں ڈفرینٹ ڈائریکٹریز میں ارینج کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ ایک اچھے ڈیزائن کی طرف موو کرتے چلے جائیں. اب اگر ہم اس کی ایگزیکیوشن دیکھیں تو اس کی ایگزیکیوشن بھی ویسی ہوگی ایگزیکٹلی جیسے کہ ہمارے پچھلے پروجیکٹ کی تھی. ایگزیکیوشن میں ڈفرنس نہیں ہے, لیکن جو ڈفرنس میں دوبارہ سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ اگر آپ دیکھیں اس ایپلیکیشن کا جاوا ڈاٹ JSP پیج کے اندر اگر آپ جاوا کی لاجک پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ تقریباً 6-7 لائنیں لکھی ہیں جاوا کی. اب اس کے برعکس اگر آپ وہ جو ہمارا پرانا جاوا ڈاٹ JSP پیج تھا جس کے اندر ہم نے اسکرپٹلیٹ میں سارا کوڈ لکھا تھا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جاوا کا کوڈ کافی زیادہ ہے اس میں, کیونکہ ہم نے ڈیٹا بیس بھی کریکٹ کر رہے ہیں, پھر وائل لوپ کے اندر پروسیسنگ بھی کر رہے ہیں اور سارا کام یہیں پہ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل رکھی ہے, اس میں ہم نے جاوا بین کا استعمال کیا ہے جس میں ہماری ساری کی ساری لاجک ہم نے کوشش کی کہ میکسیمم لاجک اس میں چلی جائے. JSP پیج کے اندر جاوا کا کوڈ ہے. آگے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اب دیکھتے جائیں گے کہ JSP پیج میں جاوا کا کوڈ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے اور باقی جگہوں پہ جاوا کو کوڈ جاوا کی فائلز میں زیادہ جاتا جا رہا ہے اور ان میں بھی آرگنائزیشن ہو رہی ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ VU میں پڑھ رہے ہیں, ڈفرینٹ کورسز لیتے ہیں تو ڈفرینٹ ٹیچرز آ کے پڑھا رہے ہیں. جو ڈیٹا بیسز کے ایکسپرٹ ہیں وہ ڈیٹا بیسز کا کورس پڑھا رہے ہیں, جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کا کورس پڑھا رہے ہیں, جو نیٹ ورکس کے ٹیچر ہیں وہ ان کے کورسز پڑھا رہے ہیں. تو جن کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ کورس پڑھاتے ہیں. سملرلی ایک کلاس کو بھی ہم یہاں پہ اسپیشلائز کرتے ہیں کہ بھئی تم نے ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے, اس لیے تمہارا خالی کام ڈیٹا ایکسیس کا ہے, اس کو ہم نے ڈاؤ کا نام دے دیا. پھر اسی طرح بزنس پروسیسنگ کے ہم علیحدہ کلاسز بنا لیں گے, باقی سب چیز پریزنٹیشن کی علیحدہ کلاسز ہم نے بنا دیں گے. بھائی تمہارا کام صرف پریزنٹ کرنا ہے تاکہ ہر چیز کی ایک اسپیشلٹی اور وہ اسی کام کو اچھے طریقے سے کرے. امیجن کہ اگر آپ 9th کلاس میں تھے یا جب FSC وغیرہ میں کچھ کر رہے تھے تو ایک ہی ٹیچر سارے کورسز پڑھاتا تو اب کیا ہوتا, بھائی ایک ٹیچر ہے وہ اب فزکس بھی پڑھا رہا ہے, کیمسٹری بھی پڑھا رہا ہے, اردو بھی پڑھا رہا ہے, انگلش بھی پڑھا رہا ہے. اب اس کی اردو وہ اچھی نہیں پڑھا رہا, اب آپ کیا کریں بھائی اس کو چھیڑیں گے تو اگر اس کو ہلاتے ہیں تو یہ فزکس بھی پڑھا رہا ہے, کیمسٹری بھی پڑھا رہا ہے, باقی ساری چیزیں بھی ڈسٹرب ہوں گی. تو ہر چیز کا اسپیشل ٹیچر ہے. اب فائدہ کیا ہوا کہ اگر ایک ٹیچر کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا اس کورس میں پرابلم آ رہی ہے, آپ
اس کو دیکھ سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں اس اسپیشل جگہ پہ اسپیشل ٹیچر کے ساتھ. ہر چیز علیحدہ علیحدہ ہے. تو سملرلی سافٹ ویئر میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جس کلاس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسز کیا کام کرتی ہیں, اینڈ بیسڈ اپان دیئر فنکشنالٹی وی ڈیوائڈ دیز کلاسز انٹو ڈفرینٹ لیئرس. ہر لیئر کی علیحدہ سے اسپیشلٹی ہوتی ہے. ڈیٹا ایکسیس کی سیپریٹ کلاسز ہوتی ہیں, پریزنٹیشن کی سیپریٹ کلاسز ہوتی ہیں, کنٹرول کی سیپریٹ کلاسز ہوتی ہیں. ول سی کہ کیا سارا کچھ ہوتا ہے نیکسٹ لیکچرز میں. ہم آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ڈیزائن کو بھی انکارپوریٹ کر رہے ہیں. آج جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے جاوا, جب جی ایس پی بیسڈ اور سرولیٹ بیسڈ آپ پروگرامنگ پڑھیں تو دو طرح کے ڈیزائن آپ کے سامنے بہت آئیں گے. ایک کو ماڈل 1 کہا جاتا ہے, دوسرے کو ماڈل 2 آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے. آج جو ہم نے ڈیزائن آپ کے سامنے پیش کیا دیٹ از ماڈل 1 آرکیٹیکچر, جس میں ہم جی ایس پیز اور جاوا بینس کو کمبائن کر کے کام کرتے ہیں. سو یو کین سی ان دا فگر دیٹ وی ہیو اے براؤزر. براؤزر انٹریکٹس ود جی ایس پیز یوزنگ ریکویسٹ اینڈ ریسپانس. جی ایس پی can connect to the database and do different kind of processing, اور وہ پروسیسنگ یا کنیکٹیوٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ جاوا بینس یا جاوا کی اسپیشلائزڈ کلاسز میں ہو رہی ہوتی ہے. سملرلی جی ایس پیز کین انٹریکٹ ود ایچ ادر. تو ماڈل 1 آرکیٹیکچر میں جی ایس پیز جی ایس پی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. جی ایس پی نے جو جاوا سے ریلیٹڈ جو پروسیسنگ کروانی ہے, جو بزنس لاجک ہے, جو ڈیٹا بیس ایکسیس ہے, وہ ساری کی ساری جاوا بیسڈ لاجک کو ہم علیحدہ کلاسز میں رکھتے ہیں جن کو جاوا بینس کہا جاتا ہے. These classes can connect to the database, can retrieve data from the database, can do simple processing, جیسے 5 کا فیکٹوریل لینا ہے, NCR نکالنا ہے, convolution کرنی ہے, کسی کا فورئر ٹرانسفارم لے کے دینا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری جاوا کے پروگرام کے اندر ہوں گی. تو کیوں ان کو ہم HTML کے ساتھ مکس کریں, ہم ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں جاوا بین کے اندر. اور جی ایس پی کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ صرف چیزوں کو پریزنٹ کرنے کا کام کریں یا یوزر سے ان پٹ لینے کا کام کریں. سو جی ایس پی کا کام ہے یوزر سے ان پٹ لینے کا اور یوزر کو آؤٹ پٹ دکھانے کا. جو پروسیسنگ ہے ساری وہ جاوا کی کلاسز میں ہو رہی ہے جن کو ہم نے یہاں پہ جاوا بین کا نام دیا. یو کین سی ان ماڈل 1 آرکیٹیکچر کے جی ایس پی سے باتیں کرتے ہیں, جاوا بین سے باتیں کرتے ہیں, اور یوزر کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ نظر آتی ہے. سو آج جو ہم نے ڈسکشن کیا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جاوا بینس کا کیا استعمال ہوتا ہے. جاوا بینس کو ہم نے فوکس کیا ہے کہ اسپیسیفکلی جب جاوا کا کوڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے, ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ پروسیسنگ ہے, کچھ اور بزنس پروسیسنگ ہے, تو بجائے ان کو کہ آپ جی ایس پی پیج کے اندر ہی کریں, ان کو اٹھا کے علیحدہ کلاسز میں لے جائیں اور ان کلاسز کو کسی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہم نے لکھا ہے دیز کلاسز آر جاوا بینس. سو جاوا بینس آر یوز ٹو سیپریٹ پریزنٹیشن لاجک فرام یور بزنس لاجک فرام یور ڈیٹا ایکسیس لاجک. پریزنٹیشن لاجک HTML جی ایس پی بیسڈ فائلز میں چلے گئی, ڈیٹا ایکسیس یا بزنس لاجک جاوا بیسڈ فائلز کے اندر آ گئی. ماڈل 1 آرکیٹیکچر ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. نیکسٹ لیکچرز میں ہم آرکیٹیکچر پہ فردر ڈسکشن کریں گے, اسی گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے. چیزیں تھوڑی سی کمپلیکس ہونی شروع ہو رہی ہیں اس اسٹیج سے آن ورڈ. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ریڈنگ بھی کر کے آئیں, یہ کوڈ اچھی طرح دیکھ کے آئیں. پچھلا کوڈ ہر دفعہ نیکسٹ لیکچر میں جب آئیں تو پیچھے جو ہم نے کوڈ ایگزامپلز آپ کو دی ہوں ایٹ لیسٹ ان کو اچھی طرح واک تھرو کر کے آئیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہاں کیا ہوا تھا, کیونکہ ہم اسی سے آگے بات اپنی بڑھائیں گے. تو سرولیٹس اور جی ایس پی پہ ایک کمپلیٹ ریویژن کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں آئیے گا تاکہ ہم اپنے آگے فردر ڈیزائن کو بھی آگے بڑھائیں. انشاءاللہ اس میں ماڈل 2 اور باقی آگے لیکچرز جو ہوئیں گے اس میں ماڈل 2 لیکچر, ماڈل 2 آرکیٹیکچر اور جے ایس پیز اور سرولیٹس کی اور ایڈوانس چیزوں کے اوپر بات ہوگی. اللہ حافظ.